الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت ہی محترم دوستو، ہر انسان کو علم دین کی خواہش رکھنی چاہیے، کیونکہ علم دین ایک ایسا علم ہے جس سے آپ دین، دنیا اور آخرت میں فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے دین کے بارے میں بھی علم ہوگا کہ ہم دین کو کتنا جانتے ہیں، ہم دین کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور ہم دنیا کے معاملات میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا ہے کہ ہم آخرت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی آخرت میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی کہ جن اشیاء سے، جن کلمات سے، جن باتوں سے ہم آخرت میں فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علم کی بے حد ضرورت ہے۔ ہم بالکل اس چیز سے غافل ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھتے ہیں، صوفی لکھتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں، اور کیا کیا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گو کہ ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ اگر آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے، اب ڈاکٹر بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کی جسمانی لحاظ سے ان کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو میڈیکل کے روح سے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو کچھ چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی فیلڈ ڈاکٹریٹ کی ڈیفرنٹ ہے اور ان کی فیلڈ ڈاکٹریٹ کی ڈیفرنٹ ہے۔ ہیں دونوں ڈاکٹر، اور اسی طرح جب ہم علم دین حاصل کرتے ہیں
تو اس میں ہر ایک کی کیٹیگری ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. اب آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ تصوف کیا ہے، تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے علم دین حاصل کیا ہوگا تو آپ جواب دے دیں گے، ادروائز آپ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ بھی تصوف کیا ہے، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے، اس کے بارے میں کیا کلام کیا جائے گی، اس کی حدود اور اس کی معانی اور اس کے اقسام اور دیگر چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں، تو آپ اس کی کیا وضاحت کریں گے. لہٰذا یہ چیز آپ کو سیکھنی چاہیے. اس کے بہت سے فوائد ہیں اور وہ ہم عام زندگی میں بھی اس سے کام لیتے ہیں. حضرت سیدنا ازداد بن سلمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جنید بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تصوف ایک ایسا نام ہے جو چند چیزوں پر مبنی ہے، جو 10 معنی پر مشتمل ہے. اس کا ایک نہیں، اس کے 10 پورشن ہیں. آپ نے فرمایا دنیا کی ہر شے میں کثرت کی بجائے قلت پر اکتفا کیا جائے. یعنی آپ کے پاس ہر چیز ہوگی لیکن اس پر آپ اکتفا نہ کریں بلکہ قلت پر اکتفا کریں. جیسے آپ کے سامنے کھانے رکھے ہوں بہت زیادہ، آپ ساروں پر جھپٹ نہ پڑیں، کچھ پیٹ میں جگہ رکھ کے حساب سے کھائیں. ایک سمجھانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی ہر شے میں کثرت کی بجائے قلت پر اکتفا کریں. پھر آپ فرماتے ہیں اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ عز و جل پر دل سے اعتماد رکھیں. اللہ رب العزت پر دل سے اعتماد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے. اگر کوئی چیز نہیں بھی آئی آپ یہ نہ سہیں کہ بھی وہ زید بکر لے کے آئیں گے تو پھر ہی ہمارا گزارا ہوگا. نہیں، آپ اللہ رب العزت پر پورا یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اللہ رب ہمیں ضرور دے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ تو حیل و حجت کرنی پڑے گی. یعنی آپ دل میں یہ پورا مکمل کامل یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو راستہ ضرور دکھائے گا. پھر فرمایا صحت اور تندرستی میں نفلی عبادت میں رغبت رکھیں. دیکھیں فرض تو ہیں، وہ تو پڑھنے ہیں ہم نے. جو نفلی عبادات ہیں وہ نفلی عبادات ہیں. اور جب آپ کے پاس صحت ہے
तंदुरुस्ती है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप फ़र्ज़ तो अदा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको नफली इबादतों पर भी तवज्जो रखनी चाहिए। रातों को क़याम करें, सजदे करें, इबादतें करें, क्योंकि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के सजदों से 100 के बराबर है। बुढ़ापे में इंसान की हड्डियाँ, जिस्म तकलीफ में आता है, बीमारी आ जाती है, उस वक्त सजदा करने के लिए नहीं झुक सकते। उस वक्त मजबूरी के तहत कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, बिस्तर पे नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने छूट दी है, लेकिन वही अगर आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो नफली इबादतों पर अपने आप को मशगूल रखिए, इबादतों को जारी रखिए। फिर आप फरमाते हैं, दुनिया छूट जाने पर भीख मांगने या शिकवे शिकायत करने के बजाय सब्र से काम लें। यानी आपसे कुछ चीज़ छूट गई, गुम हो गई, चोरी हो गई, तो वाह वेला मत मचाएं। सब्र और शुक्र इख्तियार करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो आपके पास आपको नहीं मिलनी थी, वो आपके पास नहीं थी, वो आपके काम आने वाली नहीं थी, वो चली गई, ज़ाया हो गई, गुम हो गई। तो सब्र और शुक्र से काम लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। किसी के आगे शिकायत मत करें, और अगर आपके पास नहीं है तो भीख ना मांगने शुरू हो जाएं, अपनी मेहनत से काम करें। मेहनत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाएगा और आपको तरक्कियाँ मिलेंगी। फिर जब किसी चीज़ के पाए जाने के बावजूद इस्तेमाल में ना हो, तो तमीज़ रखें कि अगर वो आपके इस्तेमाल में नहीं है तो उसको किसी दूसरे के हवाले कर दें, ताकि उसके काम आ जाए। बात वही आती है कि हर चीज़ की ख्वाहिश ना रखें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको देता है तो आप लें और फिर उसको इस्तेमाल करें, फिर आपको जमा ना रखें, उसको फिर आगे दूसरों के हवाले कर दें कि दूसरों भी उससे इस्फादा हासिल कर सकें। फिर सारी मशगूलियात तर्क करके ज़िक्र अल्लाह में मशगूल हो जाएं। अपनी जब इंसान बिज़ी होता है, मसरूफ़ होता है, तो फिर ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं जाता। तो लेकिन जब आप फारिग होते हैं तो उस वक़्त अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह का ज़िक्र दिल से करें, खुशूस के साथ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहा है, सुन रहा है। यकीन माने आपको बहुत लज्जत आएगी। तमाम ज़िक्र अज़कार के मामले में ज़िक्र खफ़ी करें। ये बहुत आला ज़िक्र है, खफ़ी का ज़िक्र। खामोशी से आप एक कोने में हो जाएं तो अल्लाह की इबादत करें। वसवसों के बावजूद इखलास पर साबित कदम रहें। शैतानी वसवसों में घेरे में मत आएं। अपने आप में कुव्वत पैदा करें। शक के बावजूद यकीन पर अमल पैरा रहें, उसको रुसवा ना होने दें। यकीन का दामन थामे रखें। आपको यकीन है कि ये आप काम कर सकते हैं, आपको यकीन है कि ये काम आपने नहीं किया तो आपने नहीं किया, उस पर मजबूती से डटे रहें। इस्तराब और वहशत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मतवज्जो होकर सुकून हासिल करें। जब आप मुश्किल में हों, परेशानी में हों, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को
زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے، کیونکہ دعائیں اللہ رب العزت ہی سب کی قبول فرماتا ہے. بس آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر ہم نے عمل کر لیا، قابو ہو پا لیا، تو ہم نے تصوف کو حاصل کر لیا، پھر ہم صوفی کہلانے کے لائق ہیں. ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے. بس یہ ذہن رکھیں کہ آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے اور حاصل کر کے اسے پھیلانا ہے، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی قائم رہے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا